خدا کسی کو بھی اولاد کا دکھ نہ دکھائے۔ اولاد اگر نافرمان ہو تو کہیں نہ کہیں ماں باپ کے دل میں یہ امید ہوتی ہے، ایک آس ہوتی ہے، وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت کی توفیق دے اور ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارے کہنے کار ہو جائے۔ لیکن اگر اولاد جوانی میں ہی ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے چل بسے تو اس سے بڑا دکھ ماں باپ کے لیے اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ماں باپ ایک زندہ لاش کی طرح اپنی باقی ماندہ زندگی جو ہے اسے پورا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی اسکرین پہ اس وقت جو تصویر نظر آ رہی ہے نا، یہ ان دو بھائیوں کی تصویر ہے جو کہ یہاں پہ یو کے میں رہتے تھے اور ان کا تعلق یہاں پہ یو کے میں چیمہ فیملی سے تھا، اور ان کے جو پیرنٹس تھے نا وہ یہاں پہ یو کے میں آئے تھے، اور یہ لوگ یہاں پہ مطلب اس کے جو پیرنٹس تھے نا وہ عرصہ دراز سے مقیم تھے۔ ان لوگوں کی برتھ بھی یہیں پہ یو کے میں ہوئی، اور اس کے بعد کیا کہ بھی یہ لوگ نا کچھ چھٹیاں وغیرہ منانے کے لیے پاکستان گئے۔ موسٹلی لوگ جو کہ یہاں پہ یو کے میں پاکستانیز رہتے ہیں وہ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی آن اینڈ آف چھٹیوں کا سیزن آتا ہے تو کیا ہے کہ وہ لوگ پاکستان لازمی جاتے ہیں، اپنے آبائی جو ان کے گھر ہوتے ہیں نا وہاں پہ جا کے چکر وغیرہ لگاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا جو ٹور ہے نا وہ یہاں پہ اوورسیز رہنے والے پاکستانیوں کے لیے بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ان کی زندگی میں آ گیا ہو۔ اب یہ دو بھائی بھی نا اپنے مطلب جو ان کا آبائی گھر تھا نا پاکستان میں وہاں پہ چھٹیاں منانے کے لیے گئے تھے، اور ان لوگوں کا تعلق نا پاکستان میں شیخو پورہ کے علاقے سے تھا، اور وہاں پہ نا یہ اپنے کسی بھانجے کی سالگرہ وغیرہ منانے کے لیے جو تھا نا وہاں پہ گئے ہوئے تھے۔ اب جی برتھ ڈے پارٹی میں نا شرکت کرنے کے لیے کیا تھا کہ یہ لوگ نا فاروق آباد سے انہوں نے جانا تھا شیخو پورہ، اور وہاں پہ نا مطلب جو برتھ ڈے پارٹی یا جو بھی فنکشن وغیرہ انہوں نے اٹینڈ کرنا تھا نا وہاں پہ اس کی تقریب ہونی تھی۔ اب کیا ہوا کہ بھی جب یہ لوگ نا دونوں بھائی، ایک کا نام ہے زین چیمہ اور دوسرے کا نام ہے ارمغان چیمہ، اور کیا کہ بھی یہ جب لوگ وہاں سے نکلے نا فاروق آباد سے شیخو پورہ جانے کے لیے تو وہاں پہ راستے میں کیا کہ بھی ان کی گاڑی کے اوپر ایک حملہ ہوا۔ کچھ لوگ مطلب ان کے گھات لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ وہ لوگ وہاں پہ چوری کی غرض سے تھے، مطلب ڈاکو تھے، یا ان کے ساتھ نہ کوئی خاندانی دشمنی تھی، یا کہہ لیں کہ بھی وہ لوگ جو تھے وہ کسی کے ساتھ مطلب کسی کے بہکاوے میں آ کے کسی کے کہنے کے اوپر مطلب سپاری وغیرہ انہوں نے لی ہو کہ بھی ان کو قتل کرنا ہے۔ یہ چیز ابھی تک نہیں پتہ چل سکی، لیکن ہوا کیا کہ بھی ان دونوں بھائیوں کو نا وہاں پہ ان لوگوں نے دبوچ لیا راستے میں ہی، مطلب وہ ان کی ٹو میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ یہ لوگ جیسے ہی نکلیں گے تو ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا جائے گا۔ اب ان لوگوں نے نہ تو ان سے کوئی مطلب پیسے وغیرہ ڈیمانڈ کیے، نہ کوئی موبائل فون، نہ گاڑی کی ڈیمانڈ، کوئی بھی ایسی ڈیمانڈ نہیں کی، اور بس کیا کہ بھی ان کی گاڑی کے اوپر حملہ کیا گیا، فائرنگ کی گئی، اور ان دونوں کو نا جان سے مارنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ اب ایک جو بھائی تھا نا وہ تو وہاں پہ ایٹ دا اسپاٹ ہی اس نے مطلب اپنی زندگی کی بازی ہار دی، اور دوسرے کو جب ہاسپٹل لے کے جایا گیا تو وہ وہاں پہ جو تھا نا اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ دونوں آپ کو تصویر میں دیکھنے میں اندازہ ہو رہا ہے کہ کافی ینگ ہیں، اور مطلب اس طرح کی اگر جوان موت ہو جائے تو ان ماں باپ کے اوپر کیا بیتتی ہوگی۔ اب یہ ایک بات تو کلیئر ہے، یعنی کہ اس کے والد کا یہ بیان ہے کہ بھی یہ ہماری کوئی خاندانی دشمنی نہیں ہے، نہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مطلب پھڈا وغیرہ چل رہا تھا، اور نہ ہی کوئی ایسا چکر تھا کہ بھی جس کی وجہ سے کیا کہ بھی ان لوگوں کو یعنی کہ ان دونوں بھائیوں کو جان سے ہی مارنے کی کوشش کی جائے۔ یہ اب نا ایک بڑی ٹریجڈی ہے ہم یہاں پہ اوورسیز رہنے والے پاکستانیوں کے ساتھ، کہ جب بھی کوئی بندہ نا یہاں سے یو کے سے پاکستان جاتا ہے تو موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ یا تو رشتہ دار مطلب ان لوگوں کا نا اس طرح سے مرڈر وغیرہ کروا دیتے ہیں، یا کیا ہوتا ہے کہ کوئی خاندانی دشمنی ان کے آڑے آ جاتی ہے،
اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ بھی وہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ وارداتوں کے مطلب مد میں جا کے نا کہ بھی یہ لوگ باہر سے آئے ہیں، ان کے پاس کافی روپیہ پیسہ ہے، اور اس طرح سے لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور پھر ان کے والدین سے تاوان وغیرہ وصول کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ بھی اب پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ بھی وارداتیں ہو رہی ہیں یا لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی جان سے ہی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ جاتے وہ وہاں پہ پاکستان میں ہیں کہ بھی ہم جا کے کچھ دن چھٹیاں آرام سکون کے ساتھ زندگی کے کوئی اچھے چند دن گزار کے آ جائیں گے، دوبارہ سے آ کے یہاں پہ ہم نے محنت مزدوری کرنی ہے، پیسہ کمانا ہے، اور وہی یہاں کی ایک سٹریسفل لائف جو ہے نا اس کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی لے کے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب وہ لوگ یعنی کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، کسی کو لوٹ لیا جاتا ہے، کسی کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اور اس کیس میں کیا ہوا کہ بھی ان دو معصوم بھائیوں کو نا جان کی بازی ہی ہارنی پڑی۔ تو یہ جو سیکیورٹی ایشوز ہیں نا، یعنی کہ خاندانی آپ دشمنی کی بنیاد پہ کہہ لیں، یا مطلب فیملی والے خود نہیں چاہتے کہ بھی یہ جو پاکستانی یہاں سے ایک دفعہ چلے گئے ہیں وہ دوبارہ یہاں پہ پاکستان میں واپس آئیں، یا کوئی ایسے مسئلے مسائل جس کی وجہ سے کیا ہے کہ بھی پاکستانی جو کہ اپنے وطن واپس جاتے ہیں کہ بھی وہاں پہ جا کے وہ اپنے فیملی ممبرز کو مل کے آئیں گے، یا وہ وہاں پہ جا کے ایک زندگی کے چند دن جو ہیں وہ سکون کے ساتھ گزار کے آئیں گے، تو وہ کیا ہے کہ وہاں پہ جا کے ان کو ایسے ایسے سیکیورٹی ایشوز جو ہیں ان کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ بھی اب اس کیس میں کیا کہ بھی بندے جو ہیں نا وہ اپنی جان کی بازی ہی ہار چکے ہیں۔ اور یہ جو سیکیورٹی ایشوز ہیں نا کہ جس میں دوسروں کو لوٹ لیا جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹی موٹی چوریاں گھر کی بنیاد پہ ہوں، یا وہ مطلب بڑی وارداتیں باہر جاتے ہوئے آپ کو راستے میں کوئی ڈاکو وغیرہ یا چور ہیں جو ہیں وہ روک لیں، اور بڑی جو کیسز ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ بھی اغوا کر لیا جاتا ہے اور ایک بھاری تاوان جو ہے وہ دینا پڑتا ہے۔ ان ایشوز کی وجہ سے کیا ہے کہ بھی پاکستانی جو ہے نا اب ڈرتے ہیں، اور بہت سارے سیکیورٹی کے ان کو ایشوز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ لوگ واپسی کا راستہ نہیں اپناتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسا سوال پوچھتے ہیں، کبھی کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، کبھی لوگوں کا یہ ایک بڑا کویسچن رائز کرتے ہیں کہ بھی اگر آپ لوگ یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے یا بیرون ملک رہتے ہوئے ایک مشکل زندگی گزار رہے ہیں تو آپ لوگ واپس کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اس کا ایک بڑا جواب یہ ہے کہ اب یہ جس طرح سے ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جسے کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ بھی یہاں سے یو کے سے جانے والے دو بھائیوں کو پاکستان میں زندگی کی بازی ہی ہارنی پڑی ہے، اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ ہم لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اوورسیز جتنے بھی پاکستانی ہیں، چاہے وہ یو کے میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی اور ملک سے وہ دوبارہ اپنے وطن واپس جاتے ہیں نا پاکستان، تو ان کو اس سے ریلیٹڈ مطلب ایشوز جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی خاندان والے جو ہیں وہ ان کو راستہ نہیں دیتے کہ بھی اب یہ لوگ چلے گئے ہیں تو اٹ مینس کہ یہ چلے گئے ہیں، ان کو اب یہاں پہ واپس نہیں آنا چاہیے، کیونکہ وہ روپیہ پیسہ جو کہ انہوں نے کما کے بھیجا ہے وہ تو اب ہمارا ہو چکا ہے۔ اور کہیں پہ ان لوگوں یعنی کہ پاکستانیوں کے لیے دوبارہ واپس جا کے اس طرح کے سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ کیا کہ بھی وہ اپنی فیملیز کے ساتھ دوبارہ وہاں پہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو مین مسئلہ کیا ہے؟ مین مسئلہ وہی ہے، روپے پیسے کا ہی مسئلہ ہے، یعنی کہ روپیہ پیسہ جہاں پہ انسان کے لیے زندگی میں بہت ساری آسائشیں جو ہے وہ مہیا کرتا ہے، وہیں پہ یہ پیسہ جو ہے وہ انسان کی اپنی ہی جان کا دشمن بھی بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ اس کے جو رشتے ناتے ہوتے ہیں وہ بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور یہ پیسہ جو ہے وہ انسان کی اپنی ہی زندگی جو ہے اس کو نگل جاتا ہے۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ بھی جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز اس طرح کے ایشوز کا سامنا کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے لیول پہ ہو یا اس طرح کے بڑے لیول پہ ہو، اور یہ تو ایک بہت بڑا کیس ہوا ہے کہ جس میں مطلب دو جوان موتیں ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا کہ بھی ان ماں باپ کو اب کس طرح سے وہ اپنی زندگی کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ تو آپ لوگ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ وہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی جو ہیں اب وہ کریں تو کریں کیا، یعنی کہ واپسی کا راستہ بھی ان کے لیے بہت کٹھن ہے، بہت ہی زیادہ مشکل ہے، اور دوسری طرف کیا کہ بھی ان کنٹریز میں رہنا اور یہاں پہ سروائیو کرنا
وہ بھی بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا، اور جی اپنی رائے سے آپ لوگ ہمیں ضرور آگاہ کریں، اپنی دعاؤں میں بھی ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام پاکستانیوں کے لیے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور سب کی مشکلات کو دور فرمائے۔ ملیں گے آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔